ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک۔ ان الحمد للہ وحدہ اللہم صلی وسلم علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی موضع آخر ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حبب الی من دنیاکم ثلاث الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ ہے نفس کے ہاتھوں تو مجبور کتنا، ہے نفس کے ہاتھوں تو مجبور کتنا، سب کچھ جان کے بھی ہے آج لا شعور کتنا۔ عبدالسلام صاحب کتنے نے؟ اے نا سپیکر تھوڑی جی ایکو کم کرو۔ عثمان صاحب ایکو تھوڑی جی کم کرو، اوپر والے سپیکروں کی آواز کم کر دیو، تھلے والے دی زیادہ کر دے، پھر صحیح سمجھ آئے گی، چونکہ اوپر والا شور اندر آندا ہے۔ جزاک اللہ۔ ہے نفس کے ہاتھوں تو مجبور کتنا، سب کچھ جان کے بھی ہے آج لا شعور کتنا۔ لگتا ویسے ہی بند کر دیتا ہے۔ عرض کیتا ہے اندر والے سپیکراں دی آواز بداؤ، ایکو کٹاؤ، اوپر والے سپیکراں دی آواز کم کرو، پھر صحیح سمجھ آئے گی۔ ہاں جی، اوپر دی آواز نا اندر آندی شور۔ جزاک اللہ۔ ہے نفس کے ہاتھوں تو مجبور کتنا، اور سمجھ آ رہی ہے؟ اتھے ہی رہن دو۔ جزاک اللہ، بارک اللہ، اکرمکم اللہ، تفضل۔ سب کچھ جان کے بھی ہے آج لا شعور کتنا، جس چہرے نے ہے ایک دن خاک میں مل جانا، جس چہرے نے ہے ایک دن خاک میں مل جانا، اس چہرے پہ ہے تجھ کو غرور کتنا۔ ایک سجدے کے انکار نے ابلیس کو شیطان بنا دیا، ایک سجدے کے انکار نے ابلیس کو شیطان بنا دیا، تو خود جان لے تیرا ہے قصور کتنا۔ جن کی سنت پہ چلنا تجھ کو گوارا نہیں، تیرے لیے وہ روئے تھے حضور کتنا۔
تو نے چکی ہے فقط گناہوں کی لذت اے مسلم، تو کیا جانے کہ ذکر الہی میں ہے سرور کتنا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ عز اسمہ جل ذکرہ ولا الہ غیرہ دی پاک ذات واسطے خاصے بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین، امام المتقین، امام المجاہدین، شفیع للمذنبین، سراج السالکین، رحمت للعالمین، کونین دے تاجدار، امت غمخار، میرے اور تساں دے دلا دی بہار، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تجبہ مقدسہ متخرہ معظمہ بات خاتے۔ محترم سامعین، معزز حاضرین و ناظرین، پردے اندر بیٹھ کے سماعت فرمانے والی نہایت عزت اور احترام دے لائق میری معززات، مکرمات، متخرات، موقرات، پردہ نشی، عزت مند، روحانی، اسلامی ماؤ بہنوں بیٹیوں، اللہ وحدہ لا شریک دا جس قدر بھی شکر ادا کریے کم میں، رب العالمین نے مصروفیت باوجود اپنے کارندر بیٹھن دی سعادت نصیب فرمائیے، اور میرا تو اڈا یہ والا ٹائم اللہ نے قیمتی بنایا ہے۔ میری دلی دعائیں اللہ میری حاضری اور تسا تمام خواتین و حضرات دی تشریف آوری اپنے رحمت نال قبول فرمائے۔ جنہ ساتھیاں نے، بھائیاں نے، نوجواناں نے آج دے پروگرام دا انعقاد اہتمام انتظام فرمایا، محترم جناب عبدالسلام صاحب اور محترم اپنا بھائی عثمان صاحب اور دوسرے بھائی انہدنا بھی عثمانی ہیں، اور دیگر جماعتی رفقا، معاونین، منتظمین، ذمہ داران، اللہ تعالیٰ سبنا دی محنت، کوشش، کاوش، جستجو، پیار، محبت صدیقین اپنے رحمت نال قبول فرمائے، دنیا آخرت دی اندر عزت اور کامیابی دا باعث بنائے، سب کہہ دو آمین۔ حضرات، میں انشاءاللہ الرحمن وباللہ توفیق کی کوشش کروں گا کہ تہاڈا قیمتی ٹائم ضائع نہ ہو جائے۔ ہو سکتا ہے میری تہاڈی دوبارہ ملاقات دا کچھ چانس نہ بن پائے، اللہ کو دعا بھی کرنا میری زبان وچوں کوئی ایسا جملہ سرزد نہ ہو جائے جس تا مینوں یا تہانوں فائدہ نہ ہوئے۔ اللہ دی رحمت اور اللہ دی توفیق نال میں بڑا لمبا سفر کیتا ہے، میرے آن دا مقصد ہے تہاڈی زیارت دا اور ملاقات دا مقصد لے کے آیا، اور تسی اپنا قیمتی ٹائم بنا کے بیٹھے ہو۔ دعا فرمانا اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے، نیکی اور عبادت سمجھ کے کچھ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں بیان کرا تسی سماعت فرماؤ، اللہ میرے سمیت تمام احبابوں پوری زندگی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، آج دی میری گفتگو دا اور آج دے میرا سبق دا عنوان ہے نماز دی پابندی دے فوائد اور نماز چھوڑن دے نقصانات۔ کیوں جی، موضوع ٹھیک ہے نا؟ موضوع ٹھیک ہے نا؟ نماز دی پابندی دے فوائد اور نماز دی چوری دے نقصانات، نماز چھوڑن دے نقصانات۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ تھوڑا قیمتی ٹائم ضائع نہ ہوئے۔ ہو سکتا ہے دوران گفتگو، دوران تقریر، دوران تبلیغ، دوران وعظ و نصیحت اور میری زبان جو کوئی کرخت یا سخت جملہ نکل جائے، اپنا پردیسی بھائی سمجھ کے درگزر کرنا۔ اللہ میرا گواہ ہے، میں کسی دی دل اداری نہیں چاہتا، عزت دا، کامیابی دا اور خیر خی دا پیغام لے کے آیا۔ حضرات محترم، آج امت مسلمہ جن حالاتوں دا چارے، مسلمان جس قدر پریشان نے، خار نے، رسوا نے، مجبور نے، مقہور نے، بے بس نے اور بے کس نے، شاید اس طرح دا پہلے مسلمانہ تے وقت نہ آیا ہوئے۔ میرے بزرگ بھی اس بات شاہد نے، بزرگ بھی تشریف فرمانے۔ حضرات میری بات ہی تائید کرنگے، نوجوانوں ایک وہ وقت ہویا کردہ، ایک کمانے والا
گھر دے سارے افراد کھانے والے بڑا سونا تے سوتا تے اچھا گزارا ہویا کردا ہن کیے مالو دادی فراوانی دولت دی ریل پہلے دنیا دا سادو سمانے حضرات تیرے ملک پاکستان دی سرزمین سونا بھی اگل دیے حالات انہیں حالات ٹائٹ ہو چکے نے کہ جنہیں کھان والے انہیں کمان والے تے پوری پیندی او بولو شکوا سنتے ہی رہندے ہو مولانا پریشانیاں جانی چھڑ دیاں مولانا کاروبار نہیں چلتا اور کچھ ایسے لوگ بھی نظر آن گے جنہوں کو وسائل بھی نے پیسہ بھی ہے دنیا بھی ہے کاروبار بھی ہے گاڑی بنگلہ کوٹھی بھی ہے دکانات مکانات مارکیٹا حضرات بڑے بڑے بزنس مین بھی ایسے لوگ نظر آن گے مینو بھی ملے نے اور تواڈے نال بھی کئیاں دی ملاقات ہوئی ہوئے گی حضرات جی کہندے لوگ نظر آندے نے سنیا ہے حضرات جی پیسہ بڑا ہے ذہنی سکون کوئی نہیں گاڑی بنگلہ کوٹھی ہے سکون کوئی نہیں اطمینان کوئی نہیں پریشانیاں نے اور لوگ ذرا دھیان نہ سنیے یہ پریشانیاں یہ تکلیفاں یہ تنگیاں یہ مصیبتاں رزق دی بندش کاروبار دا کم پہ جانا رزق دا کم ہو جانا روٹی تو تنگ ہو جانا اگر میں اس اسباب کی وجوہات بیان کرا تو کافی طرح ٹائم درکار ہے میں ایک سبب عرض کرنا چاہنا آئیے ذرا دھیان نہ سنیے میں عرض کراں جڑی قوم اللہ دے ذکر کو دور ہو جائے جڑی قوم رب دی یاد کو غافل ہو جائے جڑی قوم اللہ دی بندگی کو محروم ہو جائے اور جڑی قوم اللہ دی پوجا کو اللہ دی عبادت کو اور جڑی قوم نمازہ دی چوری تے ڈاکیا تے لگ جائے جڑی قوم نمازہ دا سیاہ کرے نمازہ دی بربادی کرے اللہ دی عزت دی قسمیں وہ قوم کدی عزت دی زندگی بولا پا سکتی اور بولو وہ قوم کدی سکون دی زندگی پا سکتی ایک گل میں کولو نہیں دے کہندا اللہ دا قرآن پیش کریں گا اور امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان پیش کرا آئیے ذرا محبت را سماعت فرمانا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ ہمت کرو اور ہمت کرو لگتا ہے تسی انشاءاللہ کو گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ کٹ جاؤ گے میں تواڈے کول کو غیر شرعی حرکت نہیں کروانا چاہتا حضرات ایک کوئی میری ڈیمانڈ ہے ایک کوئی مطالبہ ہے ایک کوئی عرض ہے ایک کوئی درخواست کراں گا میری زبان دے بار بار نبی پاک دا نام آئے گا محبت نال پیار نال راج کے تے گج وج کے درود پاک پڑھیا دے ہاں تو انہیں نہیں پتا یہ میری اپنی لگن ہے اپنا پیار ہے نبی پاک را میری عقیدت مودت الفت ہے درود تسی پڑھو گے انشاءاللہ میری تھکاوٹ اتر جائے گی درود تسی پڑھو گے میں نے تقویت ملے گی حوصلہ ملے گا انشاءاللہ میں کوشش کراں گا اللہ دا قرآن پڑھا تے نبی پاک دا فرمان پڑھا آئیے تیان نہ سنیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ نکے نکے بے شک چوپ رہے ہیں بڑیاں بولنا پہنا ہے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک دے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنا پاکیزہ مقدس و متخر و افضل و اعلیٰ اچھا اور سچا کلام نازل فرمایا اللہ دا قرآن نا یقین ہوئے تے کر جا کے سادہ قرآن دا ترجمہ لے کے پڑھے آجے قرآن کریم دا 16واں پارہ سورہ طٰہٰ اللہ دا قرآن بولے آئے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى اللہ دا قرآن اے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سونے آئے اعلان کر دیجئے دنیا کائنات میں زندگی گزارنے والے ہو جیڑا بندہ اللہ دے ذکر کو اعراض کر جائے گا اور جیڑا بدنصیب بندہ رب دے ذکر کو منہ پھیر جائے گا اللہ دے ذکر نہ پسے پوچھ ڈالے گا اور سنیے بات عرض کرا ہر وہ عمل جیڑا اللہ پاک دا قرب حاصل کرنے واسطے کیتا جائے انہوں اللہ پاک دا ذکر آکھیا جاندا ہے اللہ دی محبت حاصل کرنے واسطے اللہ دا قرب حاصل کرنے واسطے اللہ دے قریب ہونے واسطے جیڑا بھی عمل کیتا جائے انہوں اللہ دا ذکر کہندے نے لیکن حضرات میں بات مختصر عرض کرا میں قرآن پاک دی نص پیش کرنا چاہنا سنیے عرض کیتا ہے قرآن بھی اللہ دا ذکر ہے تے بولا نماز بھی اللہ دا بولو نماز بھی اللہ دا حضرات اللہ دا قرآن سنیے مال کی کائنات دا قرآن اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اس آیہ مبارکہ دی اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم نے اپنا ذکر رکھے آئے آئیے قرآن دا ایک اور مقام سماعت کیجئے 21واں پارہ سٹارٹ ہو رہے آئے رب العالمین دا قرآن بولے آئے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون ادھر ساتھی نے ٹیکا لا کے بیٹھے تھوڑے دیر اگے آ جاؤ نعمان تھوڑا جا اگے آ جاؤ کچھ نہیں ہوتا آ جاؤ تھوڑے تھوڑے نیڑے ہو جاؤ ٹیک نہ لایا جے جڑے بزرگ نے انہوں نے بالکل چھٹی ہے بزرگوں نے اجازت ہے جی میں مرضی بیان یہ ٹیک لا لین لمے پی جان گوڈے پھڑ لین گٹے پھڑ لین ہاں جی تے جڑے نوجوان نے نا 12 14 15 سالہ دے بابے انہوں نے ٹیک نہیں لانی تے ٹیک چھڑ کے بیٹھے آ دے حضرات عرض کیتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک دے اللہ نے اپنا قرآن نازل کی دا بات مختصر ذکرہ لوگو ایک قرآن بھی اللہ دا ذکر ہے تے نماز بھی اللہ دا ذکر ہے ایک قرآن بھی ذکر ہے نماز بھی ذکر ہے ہن گردرہ مزید سمجھ آ جائے گی میرے پاک پیغمبر دے سینے تے اللہ نے پاک کلام نازل فرمایا سونے اعلان کر دیجئے جیڑا بندہ میں ذکر کو اعراض کر جائے گا جیڑا بندہ قرآن نو چھڑے گا نماز نو چھوڑے گا ایک قرآن پاک نو چھوڑنے والا نمازہ دی چوری تے ڈاکے نمازہ ضائع کرنے والا اللہ دا قرآن سونے سزا کی ملے گی رب دی ذکر کا غافل ہو جانے دا نتیجہ ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا ایسے بندے دی دنیا بھی تنگ ہو جائے گی قبر بھی تنگ ہو جائے گی ہاں اے رولا ہے نا سبحان اللہ میں کہا سبحان اللہ کوئی بھی نہ کہے ایتھے استغفر اللہ پڑھنا ہے ایتھے انا للہ پڑھنا ہے ایتھے پریشان ہونا ہے ہاں جی اصل نہ قصور تہاڈا کونی دا ساڑے مولوی لائے سبحان اللہ تے کھچ کے کہو سبحان اللہ اگلے بھی کہو پچھلے بھی کہو تو سینے دا زور لاؤ گل سمجھ آوے نہ آوے سبحان اللہ دی بس آواز آنی چاہیے اس واسطے گل کو صحیح سمجھ آئے نا تے کہہ لیا دے میں کوئی پابندی نہیں لاندا لیکن حضرات گل سمجھ کے ذرا سبحان اللہ کہہ دے میں کہ اللہ پاک دنیا بھی تنگ کرے گا تے قبر بھی تنگ کرے سبحان اللہ استغفر اللہ پڑھو بھائیو اللہ کو ڈریے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ ایتھے تسی بول دے نہیں میں کہنا درود پاک پڑھو اوتے تسی گونگے مونگے بڑے بیٹھے ہو ہاں جی سبحان اللہ تو بڑی آندی ہاں جی سبحان اللہ کہو نہ کہو درود پاک ضرور پڑھے آج بس یہی میری گزارش ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینے تی اللہ دا قرآن آیا سونے آئے جیڑا بد نصیب بندہ رب دے ذکر کل اراد کرے گا قرآن چھڑے گا نماز چھڑے گا او دی دنیا بھی تنگ پریشانیاں مقدر بن جان گیا دکھ مقدر بن جان گے غربت مقدر بن جائے گی اے دنیا دے تکے مقدر بن جان گے پریشانی نصیبہ بن جان گیا مر جانا دنیا دے ہمیشہ دی رہنا سونے آئے اے بے نماز بندہ قرآن کریم میں چھوڑنے والا بندہ اللہ میری توبہ اللہ دے نبی دا فرمانے کے لوگوں ایک قبر اندر جائے گا قبر بھی تنگ ہو جائے گی قبر بھی تنگ ہو جائے گی اللہ کو دعا کرنا اللہ نمازی پابندی دی توفیق دے دے اور سنو میں مبارکباد پیش کر رہا ہوں نا لوگوں جڑے پکے نمازی نے اور سنو دھیان نال اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینے تی اللہ پاک نے اپنا قرآن نازل کیتا ہے مشروع آیت پڑھ کے آیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب ایتھے بولو گا سبحان اللہ حضرات عرض کرنا چاہنا اللہ دا قرآن کے لوگوں ایمان والے اگر اطمینان ملے گا اللہ دے شکر نال ملے گا اطمینان ملے گا اللہ دے شکر نال ملے گا سکون ملے گا اللہ دے شکر نال ملے گا چین ملے گا برکت ملے گی راحت ملے گی عزت ملے گی اللہ دے شکر نال ملے گی آگے میں ایک اور حدیث پڑھ دینا چاہنا اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمائے حبب الی من دنیاکم ثلاث الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ اگر اس حدیث سے میں تفسیراً گل کرا علماء بیٹھے نے کم از کم 3 گھنٹے گفتگو ہو سکتی لیکن میں تھوڑے 3 گھنٹے نہیں لاؤں گا 1.5 گھنٹہ چاہیے حضرات رات یاد نہ سنیے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ بولو آگے ہو جا پورا آ جا قریب ہو جا چھڑ دے ٹیک چھڑ دے سونے ٹیک چھڑ دے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام فرمان دینے لوگوں اس کائنات اندر 3 چیزیں ایسی نے اللہ نے میرے بات محبوب بنا دیتی ہیں میں 3 چیزاں محبت کرنا 3 چیزاں پیار کریا کرنا ان 3 چیزاں پسند کریا کرنا اللہ نے میرے بات پسندیدہ بنا دیتی ہیں اللہ نے میرے بات محبوب بنا دیتی ہیں اللہ نے میرے بات عزیز ترین بنا دیتی ہیں اور لوگوں درات جان سماعت فرمانا میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام فرمان دینے لوگوں اللہ پاک نے خوشبو نے میرے بات پسندیدہ بنا دیتا ہے اللہ نے خوشبو نے میرے بات محبوب بنا دیتا ہے میں خوشبو نے پسند کرنا خوشبو نال محبت کرنا خوشبو نال پیار کرنا اور گجرہ والے آج میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام بدبو کلا نفرت سی خوشبو نال پیار سی بدبو کلا نفرت سی تے خوشبو نال اللہ سانو بھی پیار کر دی توفیق دے وے سمجھنے دی گل آ گئی ہے حکا بھی بدبو ہے سگریٹ نوشی بھی بولے نہیں دے بولو نا حکا بھی بدبو ہے سگریٹ نوشی بھی بدبو ہے بیڑے شیرے کھانا بھی بدبو ہے گٹکا کھانا بھی بدبو ہے ہاں ایویں دی گندیاں چیزاں کھانی ہے بدبو نے محبت دا تقاضا پیار دا تقاضا ایویں کہ نبی پاک دی سیرت نو مد نظر رکھ کے بدبو کو نفرت کیتی جائے تو خوشبو نال پیار کیتا جائے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشبو نال محبت کر دینے کیوں اللہ پاک نے آقا علیہ السلام لوگوں سراپا خوشبو بنا دیتا ہے آقا دے ہاتھ بھی خوشبو نے نبی پاک دا جسم پاک بھی خوشبو ہے میرے سامنے کئی ایک روایت لیکن میں اپنے موضوع تو سجے کھبے نہیں ہونا چاہتا میرے آقا علیہ السلام دا لوگا سینہ بھی خوشبو ہے آقا دا مدینہ بھی خوشبو ہے تو نبی پاک دا پسینہ بھی خوشبو ہے کہ نہیں صحیح بخاری دی روایت انس بن مالک کہندے نے میں نبی پاک دے ہاتھ نال ہاتھ لایا نا اس طرح میرے محسوس ہویا کہ میرے ہاتھ وچ ریشم آ گیا ہے اور میرے ہاتھ میرے معطر ہو گیا خوشبودار بن گئے نے اللہ نبی دی سیرت نو سامنے رکھ کے اللہ بدبو کو نفرت کر کے خوشبو نو اللہ پسند کرن دی توفیق دے دے اور لوگوں طرح میں محبت دی گل کرنا چاہنا ہے میں پیار دی گل کرنا ہے کہ ایسا نہ کوئی پھلاں دا چمن ویکھیا ایسا نہ تھوڑا غصہ بھی اتر جائے تھوڑا مائنڈ بھی سیٹ ہو جائے اللہ زندہ باد میرے نا دا نعرہ کوئی بھی نہ لاوے میں مر جانا ہے میں کوئی زندہ باد نہیں اللہ دا قرآن زندہ باد نبی دا فرمان زندہ باد ہے ہاں جی رب دی توحید دا جننے مرضی نعرے لا لو نبی دی عصمت دے جننے مرضی نعرے لا لو تے جماعت دی بلندی دی جننے مرضی نعرے لا لو تے میں تو مردہ وا موت دا مالا پتہ نہیں گھر بھی جانا ہے کہ نہیں جانا ایسا نہ کوئی پھلاں دا چمن ویکھیا اور جیویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا پوچھ سونے سونے نہ بنایا ہی سونے اتے سونے آدھا سون چمکایا ہے اور جاگے ویچی ایسا نہ حسن ویکھیا جیویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا بڑی پیاری گل کرنا چاہنا ہے ریشم ملائی ملوگو سونے دیاں تلیاں کرن مقابلہ نہ پھل کلیاں ریشم ملائی ملگو سونے دیاں تلیاں کرن مقابلہ نہ پھل کلیاں ایسی کوئی ملائی نہ مکھن ویکھیا یہ جرا میرا جملہ ہے نا یہ بزرگاں نو سمجھ آنا ہے اے جڑی نویں جنریشن ہے نا اے بناسپتی دی پیداوار ہے کوکی گال دی پیداوار انہاں نو سمجھ نہیں آنا بزرگاں نو پتہ ہوئے گا ایسی کوئی ملائی نہ مکھن ویکھیا اور جیویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا جوڑے کستوری نہیں ہوئے جس دی پسینے دا شہراں وچ جوڑ نہیں کوئی مکے تے مدینے دا اللہ جی دے مکے بھی لے جا مدینے بھی لے جائے اولی بولے آج کتے قبول نہ ہو جائے اور میں مسافر ہاں اللہ میری موڑدہ نہیں دے میں نو پوچھ لو ذرا حضرات رضا کرنا چاہنا جوڑ کستوری نہیں ہوں جوڑ کستوری نہیں ہوں جس دی پسینے دا شہرہ وچ جوڑ نہیں کوئی مکے تے مدینے دا مہکدا نبی دا گل بدن ویکھیا اور جیویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا ایسا نہ کوئی پھلاں دا چمن ویکھیا اور جیویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا اپنی محبت اظہار کرنا چاہنا صدقے میں جاواں طاہر بدر منیر دی نبیاں دی لڑی وچوں موتی نے اخیر دے نبیاں دی لڑی وچوں موتی نے اخیر دے ایسا نہ پیارا جانے من ویکھیا میرا جانے من تیرے بھی جانے من ہونگے لوگوں نے اپنے جانے من بنائے نے اپنے جانے من دیگر کرنا چاہنا ایسا نہ پیارا جانے من ویکھیا اور جیویں عبداللہ دا میں چن ویکھیا حضرات گل دورہ نکل جائے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں خوشبو اور محبت کرنا اور دوسری گل میرے آقا نے فرمایا والنساء من عورتاں دا احساس ہے عورتاں دا خیال ہے بیٹیاں نال محبت ہے بیٹیاں نال پیار ہے یہ الگ ٹاپک ہے پھر کدی عرض کراں گا اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ آقا علیہ السلام فرمائے لوگو اللہ پاک نے نمازی پابندی نو نمازی ادائیگی نو اللہ نے میں محمد کریم دی اکھاں دی ٹھنڈک دے چین بنا چھڑے آئے اور گندے مجرے ویکھنے والو اکھاں ٹھنڈیاں کرنے والو نٹ تے گند دے کیا اکھاں ٹھنڈیاں کرنے والو گندیاں پکچرہ تصویرات فوٹو دے کیا اکھاں ٹھنڈیاں کرنے والو گندے پروگرام دے گندی ویڈیوز دے کے گندیاں ویب سائٹاں کھول کے نٹ تے گند وے کے تنہائی گندی کر کے اکھاں ٹھنڈے کرنے والو تے سکون حاصل کرنے والو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ لوگو اللہ پاک نے نماز نو اکھاں دی ٹھنڈک بنا دیتا ہے ایویں کیا دینا چلے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لوگو اگر سکون ملدا ہے اگر اطمینان ملدا ہے اگر میرا چین ملدا ہے نماز دی پابندی نال ملدا ہے ایمان ہوئے نا ایمان دی رتی ہوئے تے سکون نماز وچ لبے گا حضرات نبی دی سیرت پاک امام الانبیاء علیہ السلام جو بھی پریشان ہویا کر دے تے آقا فرمان دینے یا بلال اقیم الصلاة ارحنا بیہا اور رسگلے ہو چپ کر دو امام الانبیاء علیہ السلام فرمان دینے میرے پیارے بلال اٹھ اٹھ نماز ادا کریے مرحبا آقا فرمان دینے میرے پیارے ایتھے آؤ شیخ ایتھے تشریف گنو مرحبا خوش آمدید ایتھے ہی آؤ جلسہ لمحہ ہو گیا جی اللہ دی رحمت نہ سنو گے نا انشاءاللہ اچھا لگ پتہ جائے تفضل مرحبا حضرات یا اللہ سنیے امام الانبیاء علیہ السلام جدو پریشان ہوندے نبی جو بھی دکھ پہنچیا کردہ آقا فرمایا کردے میرے پیارے بلال اٹھ اٹھ نماز ادا کریے نماز ادا کرانگی اللہ سکون عطا فرمائے گا سمجھ آگی کہ نہیں آگی پریشانی دی مین وجہ نمازہ دی چوری ہے نمازہ دا ڈاکہ نمازہ دا سیاہ نمازہ دی بربادی اور نمازہ دی پابندی سکون دا باعث ہے نمازہ دی پابندی عزت دا باعث ہے نمازہ دی پابندی چین دا باعث ہے نمازہ دی پابندی لوگوں توجہ کرنا برکت دا باعث ہے اور ایک اور بھی کر دینا چاہنا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینے دی اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے مال کی کائنات دا قرآن ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ پوچھئے علماء کرام دے گولا قرآن کریم دا دوسرا پارا پہلا رکوع تفسیر پوچھ لینا ترجمہ پوچھ لینا علماء کرام گولا اللہ کا الحاکمین قرآن کریم دے اندر اے لوگوں نماز نو ایمان آکھیا بولا نماز نو بولو نماز نو یہ سب بڑی کی گل ہے نماز ایمان ہے نماز دی پابندی ایمان ہے نہیں سمجھ آئی قرآن دے گھر میں کام سماج کیجئے بال کی کائنات دا قرآن بولے آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا پکے مومن نمازی نے نمازی پکے مومن نے اللہ تعالیٰ پکے مومن بنا دے اور تسی ماں پہ نظر مار کے دیکھ لو محلہ دے محلے بئی مانا دے آباد نے محلہ دے محلے بئی مانا دے گلیاں دی گلیاں آباد نے
خاندان دے خاندان بے ایماناں دے آباد نے، سارا گھر ہی بے نمازیاں دا ہے، سارا گھر ہی بے ایماناں دا۔ غصہ نہ کرے آجے، اگر میں کہہ دے مبالغہ نہیں، جے نماز ہے تو ایمان ہے، جے نماز نہیں تو بولو ایمان، بولو نماز نہیں تو ایمان اگے ترک میں دلیل پیش کروں گا۔ حضرات رضا کرنا چاہنا ہے اگر نماز دی پابندی ہے تو ایمان ہے، نماز نہیں تو ایمان نہیں، مر جانا سونے ہمیشہ نہیں ہو رہنا ہے۔ اللہ دی شکرہ گواہ بنا کے کہنا چاہنا جرا بندہ ہے اے نماز دی پابندی کردہ کردہ دنیا تو جائے گا، اللہ خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے گا۔ میں دلیل پیش کر حضرات یان نہ سنیے، صحیح ترمذی اندر روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضا حدیث و تجربہ بیان کر دینے، لمبی روایت تفصیل اندر نہیں جانا چاہتا۔ اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا لوگ المقص فی المسجد بعد الصلاة والمشي على الأقدام للجماعات وإصباغ الوضوء على المكاره فمن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير ومات بخير وكان كيوم ولدته أمه۔ ترجمہ سماعت کیجئے، اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا کہ لوگوں جرا بندہ تین کم ہمیشہ کرے گا۔ میں سادہ جا ترجمہ کرا، اے تین کمہ دے ہمیشگی کرنے والا، تین کمہ دے بقیدگی کرنے والا، اے تین کم تسلسل کرنے والا، اے تین کم روٹین وائد کرنے والا، تین کم پابندی نال کرنے والا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دے لوگوں جرا بندہ نہ چاہنے دے باوجود پنجہ نمازہ واسطے وضو بنانے والا، نہ چاہنے دے باوجود پانی ٹھنڈا ہے پھر بھی وضو کردہ پہ آئے، طبیعت نہ سادت نیت خراب ہے پانی جناب ٹھنڈا تبتا ہے، ایک بندہ وضو بناندہ پہ آئے، فجر دی تیاری کرنے والا، عصر عصر مغربی شادی تیاری کرنے والا، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے جرا بندہ لوگ پنجہ نمازہ دی تیاری کرنے والا، پنجہ نمازہ واسطے وضو بنانے والا، اور دوسری گھر میرے آقا دا فرمانے بل مشی علی الاقدام للجماعاتی، لوگوں اے وضو بنا کے قدمات چل کے مسجد نو آنے والا، نماز با جماعت ادا کرنے والا۔ نماز کتھے ادا کر دے، کتھے نماز پڑھ دے، دکان دے جائے نماز رکھیے، ٹھیک ہے۔ میں انہوں نہیں سمجھ آئی، علماء تشریف فرما دے اے دکانہ تے نمازہ پڑھن والی تو اتھے جا نماز رکھن والی تے وریاں بنان والی، ہاں جی وڈا بھائی نماز پڑھن گیا تے چھوٹا اتھے بیٹھے بھی تو کیوں نہیں گیا؟ کہندا میں پھائی لائی کسٹمر نہ نکل جان تے گاہک نہ خراب ہو جان۔ حضرت جی دکانداری خراب دی بھی تینوں موت بھی تو مسجد کیوں نہیں گیا؟ کہندا آ ویکھو نا جان نماز رکھی اتھی دو سجدے دے لینا۔ مینوں یہ مسئلہ نہیں سمجھ آیا۔ اور سنو اور نبی پاک دا نبینا صحابی ہے 6 یا 7 ادھر پیش کی تنے آقا سونے میں نے چھٹی دو میں نماز گھر پڑھیا کرا۔ آقا بار بار فرماتے حال تسمعون ندا، اذان سننا ہے جیو تو سننا۔ آقا جی میں نبینا بندہ، آقا جی اندھا بندہ، نظر بھی کچھ نہیں آندھا۔ فرمایا حال تسمعون ندا، اذان سننا جی سونے ہیں۔ فرمایا مسجد پھر آیا کر۔ آقا جی میرا ادھر اور بھی تو سنا نا۔ آقا جی بوڑھا ہو گیا، آقا جی سابق کو جواب دیں دی جا رہی ہے، چلیا بھی نہیں جاندہ۔ فرمایا اذان سننا جی سننا۔ فرمایا نماز مسجد پڑھ۔ آقا جی میرا گھر بڑی دور ہے، آنا بڑا مشکل دے، اذان سننا جی سننا۔ فرمایا مسجد آیا کر۔ آقا سونے میرے اور گھر دے درمیان تے مسجد دے درمیان جرا فاصلہ ہے، بڑا نشیب و فراد نے۔ آقا جی ٹوئے ٹبے نے اونچی نیوی جگہ ہے، ڈگن دا خطرہ ہے، ٹھیڑا لگے گا، چوٹ لگے گی، سٹ لگ جائے گی۔ فرمایا اذان سننا جی سننا۔ آقا سونے میری ایک اور بھی مجبوری یہ وے کہ میرے گھر تو لے کے مسجد تک جڑی جگہ ہے وہ تے موذی جانور رہندے نے۔ آقا بچھوا دا ڈیر ہے، سپاں دا ڈیر ہے،
وہ تو بڑے موزی جانور بیٹھے نے، آقا جی کوئی جانور ڈس لے گا نقصان ہوئے گا، فرمایا مسجد آیا کر۔ آقا جی کو بندہ بھی نہیں جرا میرا بازو پکڑ کے مسجد لے آئے۔ اور سنو نبی پاک نے فرمایا اگر اذان دی آواز تیرے کنا تک پہنچ دیے میں محمد کار نماز پڑھ دی تینوں چھٹی نہیں دے سکتا۔ مسجد بنا دے شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ اور ویرو عرض کر رہے ہیں مسجدانو آنا، مسجدی آبادکاری، مسجدی دیکھ بھال، مسجدی رونق بننا ایمان ہے۔ میں دو اور دلیلہ پیش کرا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا۔ حضرات نبی دا فرمان سنیے، صحیح ترمذی دی حدیث تو پھر گل مطلب یہ ہے کہ میں بس کر دیں حضرات رات جاننا سنیے، میں نبی دی حدیث پڑھا سی ترمذی دی حدیث سے پاکے آقا نے فرمایا اذا رأیتم الرجل یتعاہد المسجد فشہدوا لہ بالایمان۔ اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں ایک مسجد نو آباد کرنے والا، مسجدی رونق بننے والا، مسجد آ کے نمازہ پڑھنے والا، مسجدی صفا سیدیاں کرنے والا، مسجدی صفائی دیکھ بھال کرنے والا، مسجدی ضرورتاں پوریاں کرنے والا، میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام فرما دے لوگوں جدا دل مسجد لگ چکی آئے، مسجدی رونق بڑھیا ہویا، مسجدی زینت بڑھیا ہویا ہے، آقا دا فرمانے کے لوگوں سارے گواہ بن جاؤ اے بندہ ایمان والا، اے بندہ اے ایمان والا بندہ دے۔ حضرات اللہ دا قرآن بولے آئے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ لوگوں اللہ دے کرانو آباد ایمان والے کر دے دے عرض کردہ بیاں سونے آئے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لصحابہ ذرا بندہ نماز مسجد اندر آگے ادا کرنے والا ہمیشہ مسجد اندر نماز ادا کرے۔ اور تیسرا کام کیڑا کردا ہے المکث فی المسجد بعد الصلاۃ، اے نماز پڑھ کے چاند لمحے مسجد اندر بیٹھ جانے والا، اے چاند گھڑیاں مسجد اندر بیٹھ جانے والا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دے لوگوں ذرا بندہ تین کام کرے گا، وضو بنا کے آئے گا، نماز مسجد ادا کرے گا، نماز پڑھ کے مسجد بیٹھ کے اذکار مکمل کرے گا، فائدہ کی ہوئے گا فمن فعل ذلك عاش بخیر ومات بخیر۔ اگر سمجھ آ جائے نا تو تیرے واسطے ایک جملہ کافی ہے۔ میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام فرمان دینے اللہ ایسے بندے نو زندگی خیار والی دے گا، اللہ زندگی برکت والی دے گا، اللہ زندگی شان والی دے گا۔ اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے صحابہ ایسے بندے نو جدو موت آئے گی اللہ خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے گا۔ اے خیر تے مرے گا، بھلائی تے مرے گا، دین تے مرے گا، ہاں ایمان تے مرے گا۔ حضرات ایک اور حدیث سنیے نبی پاک نے فرمایا ہے الا لا ایمان لمن لا امانت لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا صلاۃ لہ۔ میرے آقا دا فرمانے کے لوگوں ذرا بندہ وعدے بھی پاسداری نہیں کرتا، ذرا بندہ امانت اندر خیانت کرنے والا، امانت اندر بددیانتی دے گڑبڑ کرنے والا ہے، ایسے بندے دا ایمان کوئی نہیں۔ ذرا بندہ نمازہ دی پابندی نہیں کردا، ایسے بندے دا بولو دین، ایسے دا دین نہ وہابی جے نہ سنی جے نہ اہل حدیث نہ اہل سنت دا کوئی مسلک نہیں جے، کوئی دا ایمان نہیں، کوئی دا دین نہیں۔ یار کوئی بھی کیوں نہ ہوئے کسی نماز دی چھٹی ہے وے بولو ہر ایک گھر نے ایک ایک دو دو بابے رکھے نے، کیوں جی عبدالسلام ہر گھر نے ایک ایک دو دو بابے رکھے نے نمازاں دی پابندی کرنے واسطے۔ او جی تو کیوں نہیں آیا؟ ابو جی نہیں آندے ماشاءاللہ بھی تو باہر کی کرنا ہے، تو کیوں نہیں مسجد آندا؟ ابو جی آ جاندے نے، بزرگ نہیں آندے ماشاءاللہ، دادا جی بھی آندے نے، بھی تیرے تے نماز فرض نہیں تو چوڑے اللہ معاف فرمائے۔ حضرات عرض کر رہے ہیں اے نمازاں دی پابندی ایمان ہے، بولے نمازاں دی پابندی
اگر میں ایویں کہہ دیا تو غصہ نہ کریا جے. او جڑا گھر سارا نمازی او گھر والے ایمان والے نے, او جڑے نمازاں دی چوری تے ڈاکے مارنے والے او بے ایمان نے. اس سے بڑی اور کی گل ہے؟ فتویٰ میں نہیں دیتا, علماء بیٹھے تھے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن فعل ذلك عاش بخیر ومات بخیر. ذرا بندہ 3 کام کرے گا اللہ زندگی خیر والی دے گا, موت بھی اللہ خیر والی, بڑائی والی, ایمان والی, عزت والی موت نصیب فرمائے گا. اور اعلان ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی تینوں بھی عرض کرانگا, تینوں بھی گزارش کرانگا, گل پلے بار سونے آئے. نہ تو برینی نہ چھا بندے آئے, نہ پیورے نہ ماں بندے آئے. ہر شین آخر مٹ جانا, ایک رہنا رب دا نہ بندے آئے. اور نوجوانہ سجدہ ہمیشہ نہیں رہنی, اے بہارا ہمیشہ نہیں رہنی آئے, اے خوبصورتی خوبروئی ہمیشہ نہیں رہنی سونے آئے. اجڑے پھل سویرے کھڑ دینے سب شامانو مرجا جان دے, اے دعوے وعدے سب بندے آئے. جی کل آواں گا مسجد نو, کل نماز پڑھاں گا. اور کنے کل وے کی سونے آئے, بڑے بڑے آسے لوگ دنیا تو جا چکے نے جنہاں نے کل دا وعدہ کیتا سے لے کر انہاں دی کل نہیں آئی. بولو کل, بولو کل. پتہ نہیں تیری بھی کل آنی کہ نہیں آنی, میری بھی کل آنی کہ نہیں آنی. کیوں نہ ہوئے پکا نمازی بندہ اللہ ایمان والی موت دے گا. اور سنو درات جاننا توجہ فرما. اے مادی قریب دے ایک واقعہ جے نمازی گل آئیے. مادی قریب دا واقعہ ابہا شہر دی اندر, سعودی عربی دا شہر ابہا دی اندر ایک نوجوان لڑکی دی شادی دے اہتمام کیتا گیا اور اسی جوڑا پہنایا گیا, بناؤ شگار کر دیتا گیا, دلہن تیار کر دیتا گیا. اجے برات نے پہنچی, سرتاج نہیں آیا, میاں جی تشریف نہیں لے آئے. اتفاق نہیں شادی اذان ہوئی ہے اور لوگوں درات جاننا سنیے. اے بیٹی کہنے لگی امی, دلہن کہنے لگی امی جی پانی لے آؤ وضو بنا کے میں نماز ادا کرنا چاہنی آئے. بیٹا سارے زندگی نماز ہی ادا کرنی آنے, بیٹا سسرال چلی جانا, نماز جمع کر لینا, پھر نماز پڑھ لگی میرا بیٹا. امی جی تینوں نہیں پتا ہو سکتا ہے زندگی دی آخری نماز ہوئے. ماں نے گل سنی تے کب کبھی تاری ہوگی, فوراں پانی لے آ کے پیش کر دیتا ہے. بیٹا وضو کر نماز پر لوگوں نے وضو بنایا, میک اپ رڑ گیا, بناؤ بناوٹا سجاوٹا رڑ گئیاں نے, اے ساری زیب و زینت پانی دیا لہر دے نظر ہوگی. سبحان اللہ. اور لوگوں سنو, انہیں اپنا میک اپ تو روڑیا لیکن اپنا ایمان بچا لیا ہے, ایمان بتایا. سبحان اللہ. حضرات رات یاد نہ سنیے, اے بیٹی اللہ والی, غیرت والی, حیا والی, ایمان والی, اے نماز ادا کر دی پئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے در نماز مکمل ہوئی, نالی موت دا پیغام آ گیا. اللہ ایویں دی سانو بھی موت دے دے, کہو نا آمین. آ سونے آج چنگی موت چاہنا, سونی موت چاہنا, عزت دی موت چاہنا ہے, بلائی تے مرنا چاہنا ہے, دین تے مرنا چاہنا ہے, ایمان تے مرنا چاہنا ہے. آ نمازی بندہ اجڑے پھول سویرے کھڑ دینے سب شامانو مرجا جان دے, اے دعوے وعدے سب بندے آ دو پل وچ کھیڑ مکا جان دے. تو مینوں مار مکا بندے آ, تو مینوں مار مکا بندے آئے. نہ تو برینی نہ چھاں بندے آئے, نہ پیورے نہ ماں بندے آئے. ہر شین آخر مک جانا, ایک رہنا رب دا نہ بندے آئے.
توجہ کرنا جوانا، اج مٹی پیراں تھلے ہے، کل مٹی تھلے تو ہونا ہے، جدا پتہ سب نے ٹر جانا، پھر کادے لئی رونا تونا، اڈیک دیاں قبراں بندیا، نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا، ہر شے نے آخر مک جانا، ایک رہنا رب دا نا بندیا، تو منہ دی جو رب رب کرنا ہے، کدی من اپنے چو کریا کر، تو منہ دی جو رب رب کرنا ہے، کدی من اپنے چو کریا کر، جو بچ قرآن دی لکھیا ہے، کدی اس تے عمل بھی کریا کر، کل دن ہاتھ تیری تھا بندیا، نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا، ہر شے نے آخر مک جانا، ایک رہنا رب دا نا بندیا۔ عرض کر رہا سونیا، جرا بندہ نمازی ہے، جرا بندہ اللہ اللہ تیرا برب کرنے والا ہے، نماز دی پابندی کرنے والا، نماز دی ادائیگی یقینی بنانے والا ہے، دنیا تو جائے گا اللہ خاتمہ بالایمان ندی فرمائے گا، نمازی بندہ ایمان تے مرے گا، بے نمازی بے ایمان ہو کے جائے گا۔ اگر تیرے گال سمجھ آ جائے نا تو نمازہ دی چوری نہ کرے، نمازہ تو ڈاکہ نہ ڈالے۔ میں حیران ہوں نا، میرے توڑے معاشرے دے اندر لوگ چور کو نفرت کر دینے کہ نہیں عبدالسلام صاحب، چور کو نفرت کر دینے، چھیتی کیتے ہیں کوئی بندہ اپنے تھی دا رشتہ کسے چور نو نہیں دیندہ، ہاں جی سنو، شرابی کو نفرت کر دینے، تھی دا رشتہ کسے اپنی بہن دا رشتہ کسے شرابی نہ نہیں کردہ، اور سنو کوئی بندہ نشہ کردہ ہوئے لوگ وہ کو نفرت کر دینے، لیکن سن لو علماء دی موجودگی گل کرنا چاہنا، اے نمازہ دی چوری، نمازہ دے ڈاکے، نمازہ دا سیاہ کرنا، اے شراب نال بھی وڈا جرم ہے، زنا نال بھی وڈا جرم ہے، تے چوری تے ڈاکے نال بھی وڈا جرم ہے۔ یہ دے بارے سختی کوئی نہیں، وہ جی پاڑی لے گا نا، کدی تو ہو ہی جائے گا نا۔ اللہ تعالیٰ نمازہ نو اہمیت دینے دی توفیق دے دے۔ عرض کر رہے ہیں نماز دی پابندی ایمان، نماز نہ چھوڑنا بے ایمانی تے بے دینی ہے۔ اور ایک اور بھی گل سنو، جرا بندہ نمازہ دی پابندی کرنے والا ہے، اس بندے تے اللہ راضی ہوندے نے، بولو اس بندے تے اللہ ہوندے تے اللہ۔ میں دلیل سی مسلم تے پیش کر دیا، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے، ان اللہ یرضا لکم الثلاث ویکرہ لکم الثلاث فیرضا لکم ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا۔ بڑی لمبی حدیث تفصیل اندر نہیں جانا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ لوگوں اگر اللہ دی بندگی کرو گے، اللہ دی پوجا کرو گے، اللہ کا ملاحکمی دی عبادت کرو گے، اللہ تو اڑے راضی ہو جائے گا۔ نمازہ دی پابندی کرنا افضل ترین عبادت ہے، نمازہ دی ادائیگی اعلیٰ ترین عبادت، افضل ترین عمل میں بخاری دی حدیث پیش کر دیں آئے، میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دیں، آقا کو پوچھیا گیا کہ سونے آئے، ای الاعمال احب الاللہ، قال الصلاة لوقتها، قال ثم ایون، قال بر الوالدین، قال ثم ایون، قال الجہاد فی سبیل اللہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا کہ لوگوں میرے آقا کو پوچھیا گیا، آقا سونیا افضل نیکی کیڑی، اعلیٰ ترین عمل کیڑا ہے؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دے لوگوں نمازہ دی پابندی کرنا، وقت نمازہ نو ادا کر، نماز نو ہمیشہ ادا کر، اعلیٰ ترین نیکی افضل ترین نیکی ہے سونیا۔ ذرا بندہ نمازی اللہ دے راضی ہو جائے گا، اور سنو ذرا تیار ذرا بندہ بے نماز ہے، نمازہ دی
چوری کرنے والا، نماز دی پابندی نہیں کرتا، نماز دا سایہ کرنے والا، ایسے بندے تے اللہ ناراض ہو جائے گا۔ لوگ مہدری مسرد حمد پیش کر دیا، اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس بولو رضی اللہ عنہ وارضا، توجہ فرمانا، پیارے عبداللہ بن عباس بوڑھے ہو گئے، ضعیف ہو گئے، اکھاں دی نعمت کو محروم ہو گئے، قوت بشارت جواب دے جاندی ہے، اکھاں بہ جاندیاں نے، عبداللہ نظر کچھ نہیں آندا۔ توجہ کرنا، بڑے بڑے ڈاکٹر آئے، بڑے بڑے حکیم آئے، طبیب آئے، ایک نا آئی اسپیشلسٹ نو بلایا گیا، اکھاں دے معالج نو بلایا گیا، اکھاں دے ڈاکٹر تے حکیم تے طبیب نو بلایا گیا ہے۔ توجہ فرمانا، پیارے عبداللہ دا چیک اپ کیتا ہے، انہاں نے حکیم نے پیارے عبداللہ نو کہن لگے میں تہاڈے واسطے میڈیسن تیار کرنا، تہاڈے واسطے میں ڈراپ تیار کرنا، عبداللہ میڈیسن تسی استعمال کرے آجے، یہ اکھاں دے ڈراپ تسی استعمال کرے آجے، اللہ اکھاں دی بنائی دونوں دوبارہ واپس فرمائے گا۔ اچھا ہاں جی، دوائی استعمال کرو، ڈراپ استعمال کرو، ایک پرہیز بھی کرے آجے۔ سنو، حکیم کہنے لگا جناب عبداللہ جتنے دن میڈیسن استعمال کرنی ہے، نماز نہیں پڑھنی، سجدہ نہیں کرنا، جھکنا نہیں، اکھاں دے بوجھ پے گا، اکھاں مزید خراب ہو جان گیا۔ کچھ چند دن بعد ہی چھٹی کر لو۔ اور سنو، نبی پاک دے چچے دے بیٹے پیارے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ جی چند دن چھٹی کر لو، اکھاں تہاڈیاں واپس آ جان گیا، بینائی ٹھیک ہو جائے گی، اکھاں دے بوجھ پینا، جھکنا نہیں، سجدہ نہیں کرنا۔ اے گل ذرا دھیان نہ سنیے، بڑی پیاری گل عبداللہ بن عباس نے کی تھی۔ فرمان لگیا حکیم صاحب سن لو، اونیاں میری اکھاں قیمتی نہیں جنی اللہ دی نماز قیمتی ہے۔ میرا تیرا کاروبار قیمتی، میری تیری دکان قیمتی، مربع قیمتی، بزنس قیمتی ہے، نوکری قیمتی ہے۔ عبداللہ بن عباس فرمان لگے اونیاں میری اکھاں قیمتی نہیں جنی اللہ دی نماز قیمتی ہے۔ اور بڑا پیارا جملہ بولے ہے، جملہ پلے بنو آپ فرمان لگے حکیم صاحب یہ نظر آوے نہ آوے، بنائی ملے نہ ملے، لیکن سن لے اکھاں جا سکدیاں نے، نماز دی پابندی نہیں چھڑ سکدا۔ اکھاں ملے نہ ملے، نماز نہیں چھڑ سکدا۔ نال جملہ بولے ہے، کہنے لگے تینوں نہیں پتا اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھی کہ لوگوں اے نماز دا سایہ کرنے والا، نماز دا دی بربادی کرنے والا، نماز دا دی چوری کرنے والا، جدو اس بندے دی رب نال ملاقات ہوئے گی اللہ سے بندے دے سخت ترین ناراض ہوئے گا۔ نماز دا دی پابندی اللہ دی رضامندی دی دلیل ہے، تے نماز دا دی چوری رب دی ناراضگی دا سبب ہے۔ اللہ ناراض ہو جاندے نے، اللہ میرے تانوں راضی کرن دی توفیق دے دے۔ اللہ راضی ہوئے گا نمازہ پڑھ کے، نمازہ دی پابندی کر کے، مسجد نو آباد کر کے، مسجدہ دی رونق بن کے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا لوگو جب نمازہ دی چوری کرے اللہ دیتے ناراض ہو جائے گا۔ اگلی گل دھراتی آنا سنیے، مر جانا، قبر اندر چلے جانا ہے، یہ تو دنیا دی گلہ جو دیا پہ ہیں، اگے چلیے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی احادیث روشنی کی بات عرض کرنا چاہنا ہے۔ اور لوگوں دھراتی آنا سنیے، جب بندہ نماز دیئے او دی قبر روشن ہو جائے گی، قبر او دی ٹھنڈی ہو جائے گی، اور بے نمازی دی قبر او دی وات تنگ ہو جائے گی۔ دو دلیلہ بخاری دی حدیث ہے، جو تے نمازی بندہ فوت ہوندہ ہے نا، انہوں دفن کر دیتا جاندہ ہے، قبر دی بنا دیتی جاندی ہے۔ آقا دا فرمانے کے لوگوں انہوں دفن کرنے والے دفنا کے واپس پلٹ دینے۔ نبی پاک نے فرمایا کوئی بھی ٹائم کیوں نہ ہوئے انہوں اس طرح محسوس ہوندہ ہے یہ اثر دا ٹائم ہو رہا ہے،
فرشتے آندے نے آ کے بٹھاندے نے آ کے نہ سوال جواب کرنا چاہتے ہیں. کہندا ہے نمازی بس ایک خبر اندر کہندا ہے چھوڑو چھوڑو میں پھر نماز ادا کر لاں اثر دا ٹائم ہے کہ نماز میری ضائع نہ ہو جائے پہلے میں نماز ادا کرا تواڈے سوالاں دا جواب بعد اندر ہوئے گا. آپ دیکھ لیں شیخ اس طرح ہی روایت ہے. کہتا میں نے چھوڑو نماز پڑھ لاں اثر دا ٹائم ہے کوئی بھی ٹائم کیوں نہ ہوئے اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ اثر دا ٹائم. فرشتے کہتے ہیں رب دے بندے نا یہ نماز پڑھن دا ٹائم نہیں ہن اللہ کو اجر لین دا ٹائم شروع ہو گیا ہے. نماز دا صلہ لینا ہے نماز دا اجر لینا نماز دا بدلہ لینا ہے اور جڑا بے نماز ہے ہائے اللہ. اب بخاری دی حدیث سناوا حضرت سمرہ بن جندب حدیث ہے بڑی لمبی حدیث ہے میں حدیث میں تھوڑا جا ٹکڑا عرض کرا. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں خواب نہ دیکھنا نبی دا خواب وہی ہویا کردا ہے نبی پاک دا خواب وہی دی صحت رکھیا کردا ہے. بخاری دی روایت ہے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام فرماندے نے صحابہ میں خواب نہ دیکھے آئے کچھ لوگانوں فرشتیاں نے لمحہ پایا ہویا ہے الٹا لٹکایا ہویا ہے. آقا دا فرمان ہے انہوں الٹا انج کر کے لٹایا ہویا ہے بڑے بدنی پتھرا نال انہاں دا سر کٹیا جا رہا سر کچلیا جا رہا ہے. آقا فرمائے میں پوچھا جبریل اے بدبخت انسان کون نے آقا دی بدقسمت انسان کون جنہوں نے انہیں سخت سزاواں دا سامنا کرنا پہ رہا ہے. جبریل کہنے لگا آقا سونے آئے اے تہاڈی امت وہ لوگ نے جڑے اذاناں سنیا کر دے سن نہ قرآن پڑھ دے سن نہ نماز دی پابندی ہی کر دے سن. اے نمازاں نوں ضائع کرن دا نتیجہ نماز برباد کرن دا نتیجہ اللہ انہاں ناراض انہاں دا سر کٹیا جا رہا ہے. اور لوگوں عرض کرنا چاہنا آؤ نمازی بن جائیے نمازی بن جائیے او چھڈ بدیاں دا کھاڑا نہیں سدا رہنا جی او چھڈ جانی پانی دنیا جا قبری پہنا جی جد محشر دا دن ہونا بے نمازا اوتے رونا وا ویلا کر کے او سونے رب نو منا لے نمازاں پڑھ کے اے مومن جنتانو جانے نے جڑے نیکیاں کر دے او پنجے وقت نمازاں نے جڑے پڑھ دے اے مومن جنتانو جانے نے جڑے نیکیاں کر دے او پنجے وقت نمازاں نے جڑے پڑھ دے ویچی جنت خوب نظارے اے مومن کٹے ہونگے سارے پہنے جے پلگا تے چڑھ کے او سونے رب نو منا لے نمازاں پڑھ کے. جنت رب نے پکا نمازی بن جنت رب نے سجائی نہ چھڑیا شک جی او یارو کتنی سونی جنت نہ ٹکے آنکھ جی ویچی جنت خوب نظارہ اتا سونا چاندی کستوری دا گارا ویچی ہیرے موتی جڑ کے او سونے رب نو منا لے نمازاں پڑھ کے. او تھا توجہ کرنا گل دلو نہ بولاویں سچی میں آکھاں جی اوے اگ دوزخ دی ڈاڈی جڑی مارے لاٹاں جی اگ مار دی او چمکارے او تے سڑ لگے قسمت مارے تو کی لینے سڑ کے او سونے رب نو منا لے نمازاں پڑھ کے. گل طاہر دی یارا رکھی تو یاد اوے سونے اللہ کو لو منگی تو امداد ہوئے تینوں طاہر گل سمجھونی موت ایک دن سجنا آنی اے تو جانا ہی مار کے او سونے رب نو منا لے نمازاں پڑھ کے. نمازاں دی پابندی دا نتیجہ قبر روشن قبر ٹھنڈی قبر دا سکون قبر جنت دا بغیچہ بنے گی. اور نمازاں دی چوری دا نتیجہ اللہ معاف فرمائے سر کٹیا جائے گا پتھرانا اللہ پکے نمازی بنا دے. کل قیامت دا دن ہونا ہے کوئی 2 منٹ میں دے دیں دے اور 10 منٹ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
بولو پھر بولو. اجے نماز دی پابندی دے فوائد دنیا دی گلاں ہوندی میں مختصر عرض کر رہا ہوں. ہن آخرت دی گلاں اے نماز دا فائدہ دنیا دے بھی قبر اندر بھی تے حشر اندر بھی. تے نماز چھڈن دا نقصان دنیا دے بھی قبر اندر بھی تے حشر اندر بھی. او سنو ذرا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں قیامت دا دن ہوئے گا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ. قیامت دا دن ہوئے گا سب تو پہلے جو سوال کیتا جائے گا وہ نماز دا سوال ہوئے گا. بولو کیڑا سوال ہونا ہے؟ بولو کیڑا سوال ہوئے گا؟ ایویں کہہ لینا سادہ جے انداز. ایک بندہ نا رب دے سامنے کھڑا ہے, اللہ فرمائے گا سنا بلیا سنا پھر میرے بندے دنیا تے کیڑے کیڑے کام کیتے سن. یہ ان کام کرواندا پھر کہندا اللہ ہر سال میں قربانیاں کردا 1 2 4 5 10 10 قربانیاں کردا. اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے پہلے اے 10 نماز ادا کیتی سی. کہہ گئی یا اللہ ہر سال حج بھی کر کے آندا نماز پڑھی سی. کہہ یا اللہ ہر سال میں عمرہ بھی کر لیندا نماز پڑھی سی. اب کہہ گیا یا اللہ ہر سال کئی بچیاں دی شادیاں کرواندا جہیز بنا کے دیندا کئی غریباں نو کھلایا پلایا بڑا راشد تقسیم کی نماز پڑھی سی. نماز پڑھی سی. کہہ گیا یا اللہ ہر سال مسجد دے اندر نواں کریم پاندا اے سی لاندا مسجد تنخواہ حصہ پایا کردا صفا لیا کے پائیاں اللہ چٹائیاں لیا کے پائیاں. اللہ فرمائے گا نماز پڑھی سی. ایتھے گل مکنی میرے بندے. باقی نیکیاں سیٹ تے کر پہلے سوال دا جواب دے نماز پڑھی سی. اور سنو تمام اعمال دا بدلہ ملے گا تے نماز دی پابندی دی بنیاد تے ملے گا. ایویں کہہ دیاں اگر نماز دی پابندی نہیں تو ساری زندگی دے نیکیاں برباد اور ضائع ہو جان گیا. اس سے بڑی ہور کی گل ہے. نماز نیکیاں دی بنیاد ہے, اعمال دی قبولیت دی بنیاد ہے, دار و مدار ہے. اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ میں قرآن نہیں کہتا نبی پاک نے فرمایا ہے فَإِنْ صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ. لوگو اگر نماز اندر بندہ کامیابی اللہ ثانیہ پیدا فرمائے گا. اگر نماز والا پیپر حل نہ ہویا بندے واسطے پریشانیاں بن جان گیا. اجے بھی گل نہیں سمجھ آئی. اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو من حافظ علی الصلوات کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ ومن لم یحافظ علیہا لم تکن لہ نورا ولا برہانا ولا نجاتا وکان یوم القیامہ مع قارون و فرعون و حامان و ابی بن خلف. ترجمہ سن لو اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں نماز دی پابندی کرنے والا نماز دی ادائیگی کو یقینی بنانے والا کل قیامت دا دن ہوئے گا. اللہ نور ایمان نصیب فرمائے گا. اللہ ایسے بندے نو ایمان والے دولت مالا مال فرمائے گا. نماز دی پابندی کرنے والا اللہ جہنم کو بجا کے جنت دا مہمان بنائے گا, نبی دا گوانی دا ساتھی بنائے گا. اور سنو وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا جو نماز دی پابندی نہیں کردا. سنو نوجوانوں نماز دی چوری کرنے والا نماز دے ڈاکے مارنے والا نماز ضائع کرنے والا نماز برباد کرنے والا نماز نسوسی کرنے والا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا ایسے بندے کو نور ایمان نہیں ہوئے گا. ایسے بندے کو ایمان دی دلیل بھی نہیں ہوئے گی تے نجات بھی نہیں ہونی. آقا جی بے نمازی کتھے ہونے. اور سنو ذرا دھیان دے نال میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اے بے نماز بندہ قیامت والے دن فرعون نال ہوئے گا. اللہ میری توبہ اے بندہ قارون نال ہوئے گا حامان نال ہوئے گا. او بے نماز بندہ قیامت والے دن آقا دے دشمن ابی بن خلف نال ہوئے گا. اللہ نبی دا ساتھ دے دے. بولو او بندیا تو یاد کر اللہ بے نیاز دی
حشر نہ پوچھ پہلا ہوے گی نماز دی اوتھے رب سارے آندے عملاں نو تولدا اڈ جانا پنچھی جیڑا تیرے وچ بولدا او بندیا تو یاد کر اللہ معبود نو روح تیرے خالی چھڑ جاونا وجود نو پریا غرور دیا تو اج بدیوں نہیں ڈولدا اڈ جانا پنچھی جیڑا تیرے وچ بولدا میں فتویٰ نہیں لانا چاہتا نبی دی حدیث دا ترجمہ کرو علماء بیٹھے نے فرق نماز دا ہے فرق نماز دا ہے کافر مسلمان وچ فرق نماز دا ہے ہاسپٹل کافرہ نے بھی بنائے نے رفائی ادارے انہوں نے بھی بنائے نے ہاں ہاں غریبہ جو بھی خرچ کر دینے مسلمانوں بہتا خرچ کر دینے راشن پیک وہ بھی بھیج دینے تے جے نہیں کر دے تے نماز نہیں پڑھتے اللہ دی بندگی نہیں کر دے تیرے ہوتے جو فرق کی رہ گیا سوچئے ذرا ٹھنڈے دل نہ سوچیا دے فرق نماز دا ہے کافر مسلمان وچ کون ہے تو 10 مہینوں پاگے منہ گریبان وچ کھل جاون گے سارے جیڑے اج کھولنے تو گھول دا اڈ جانا پنچھی جیڑا تیرے وچ بولدا او ان انگسا کا اوتے جندڑی نو بارنا ان اگے جاگے کوئی دم نہیں مارنا اے سارا تیرے مٹی پاون تو اج اکھیاں نہیں کھولدا اڈ جانا پنچھی جیڑا میرے چلی تیرے جو بھی بول رہا ہے اڈ جانا پنچھی جیڑا تیرے وچ بولدا عرض کر رہے ہیں سونیا اگر نمازی بن جائے گا اگر نمازی بن جائے گا قیامت کا دن ہوئے گا اللہ جنت بھی دے گا نبی پاک دا اللہ ساتھ بھی نصیب فرمائے گا میں دونوں رخ پیش کر دیتے نے جرا بے نماز ہے بے دین ہے بے ایمان ہے نمازاں دا چور ہے قیامت والے دن فرعون نال حمان نال ابی بن خلف نال حضرات نبی دے دشمنوں نال ہوئے گا تے جڑا بندہ نمازی ہے او میرے محمد کریم نال ہوئے گا نبی دے صحابہ نال کھڑا ہوئے گا دلیل پیش کرا میں کونوں گانا نہیں کرتا مسلم دی حدیث پاک ہے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی حضرت ربیہ بن کعب سلمی چکوانی رضی اللہ عنہ آئے نا میرے آقا نے کو رات گزاری ہے مختصر کی بات کرا رات نے نبی پاک نے وضو کروایا تہجد دی تیاری کروائی میرے آقا نے آقا وضو بنا کے نا نماز دی تیاری فرما کے آقا فرمان لگے صل یا ربیہ مانگ کی منگنا چاہنا ہے ربیہ تہجد دا ٹائم ہے قبولیت دا ٹائم ہے اللہ سبحانہ دنیا تے آ گئے نے منگنا تیرا کام میں دعا میں کروں گا اللہ عنایت فرمائے گا ربیہ مانگ کی کہندے نے آقا سونیا اسألک مرافقتک فی الجنہ آ سوچ ویکھو مائنڈ ویکھو کہندے آقا سونیا دنیا نہیں منگدا پیسہ نہیں منگدا ختم ہو جائے گا آقا سونیا مربے نہیں منگدا باغات نہیں منگدا مکانات نہیں منگدا آقا سونیا ایک کوئی سوال کرنا اللہ کو دعا کر دیجئے اللہ جنت بھی دے دے اللہ جنت بھی تہاڈا ساتھ بھی نصیب فرما دے اللہ سانو بھی نبی دے ساتھ دے دے بولو اور سنو میرے آقا نے کی فرمایا فَإِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ اے نہیں آکھیا کڑا پال ہے چھلا پال ہے ہاں اے نہیں آکھیا اپنے مکان دے اوپر ہنڈیا بودی مار دی ٹوٹا چھتر بن لی اپنی موٹر سائیکل دے گڈی نال اے نہیں آکھیا کسی قبر دا مجاور بندا تے دیوا بالی نبی نے کی آکھیا ہے مسلم دی حدیث ہے آقا نے فرمایا فَإِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ
اے پیار ربیہ سجدے زیادہ کریا کر سجدے کثرت نال کریا کر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے جدا پکا نمازی بن جائے گا نماز دی پابندی کرنے والا بن جائے گا اور نوافل ادا کرنے والا بن جائے گا جدا پکا نمازی پڑھے گا تہجد ادا کرے گا زیادہ سجدے کرے گا کل قیامت کا دن ہوئے گا اللہ جنت بھی دے گا اللہ میرا ساتھ بھی نصیب فرمائے گا اوے آقا دیا جن نے اپنایا سنتا اے نماز دی پابندی کر نبی دی سنت نہیں دی بولو نبی دا طریقہ نہیں دا کیا صحابہ دا طریقہ نہیں نماز دی پابندی کرنا کوئی ایک روایت دکھا دے نبی دیکھ صحابی تھی بے نماز نہیں بخا سکتے ایک صحابی بھی تسی بے نماز نہیں جے دکھا سکتے اے آقا دیا جن نے اپنایا سنتا جنت اج آقا دے او نال ہوئے گا ساتھ جنوں آقا دا نصیب ہو گیا بڑا در تیبا کمال ہوئے گا قیامت دن ہوئے گا آقا دی سواری تے اسوار ہونگی نال نال مدنی دے یار ہونگے آقا دی سواری دی مہار پڑ گی نال نال چلی دا بلال ہوئے گا بڑی پیاری گل کرنا چاہنا آسوڑے دعوت فکر دینا چاہنا مدنی دی سنت نال پیار کر لے مدنی دی سنت نال نماز دی پابندی نال تو پیار کر لے پیار نال اسینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے ملہ کیے کوثر دا جام تینوں ملے پیننو کوثر دا جام تینوں ملے پیننو پلان والا آمین دا لال ہوئے گا اللہ پکے نمازی بنا دے متقی پرہیزگار اپنے پسندیدہ بندے بنا دے اجے بہت ساری چیزیں رہتی رہی طرح پھر کدی ہوں گیا میرے لفظات اکتفا کرنا اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین فرض نماز کھلوتی ہے تو سنتا ہو جاندی ہے نا ہاں حافظ عبدالسلام صاحب نے سوال کیتا ہے اگر فردی نماز کھڑی ہوئے تو سنتا ہو جاندی نے صحیح بخاری دی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فردی نماز کھڑی ہو جائے جب فردی جماعت کھڑی ہو جائے آقا دا فرمانے کہ فردی نماز تو بغیر کوئی نماز بھی نہیں ہوندی سنتا آٹومیٹک ہی موک جان گیاں سنتا آٹومیٹک ہی بالکل ختم ہو جان گیاں سلام پھیرن دی بھی لوڑ نہیں جے رہی جب جماعت کھڑی ہو جائے نا سنت طریقہ ہے یا سنتا شروع کرو جو ہی نماز کھڑی ہو جائے سنتا چھوڑ کے جماعت اندر شامل ہو جاؤ یہ انشاءاللہ الرحمن اللہ ثواب سنتا بھی عطا فرمائے گا باقی رہا مسئلہ صبح دی سنتا دا کچھ لوگوں دا یہ مسئلہ ہے وہ جی ادھر جماعت کھڑی ہے پیچھے سنتا پڑھی جاندے نے ادھر قرات ہوندی پی پیچھے سنتا پڑھی جاندے نے وہ جی کیوں پڑھ دے پے ہو اے جی فجر دی نماز رسولہ نے فرمایا نہیں کہ فجر دی نماز تو بعد کوئی نماز نہیں ہوندی وہ اللہ دے بندیا ایک فجر دی سنتا تو فجر دی نماز دی ہے نا فجر دی سنتا بھی فجر دی نماز دا حصہ ہی ہے نا جب آپ نے فرمایا ہے کہ فجر دی نماز تو بعد کوئی نماز نہیں ہوندی اس جملے تو مراد فجر دی سنتا بھی مراد نے تے فجر دے فرائض بھی مراد نے کیوں شیخ فجر دی سنتا بھی مراد نے تے فجر دے فرض بھی مراد نے ہاں جی اچھا میں یہ نہیں سمجھ آندی ایک پاسے تے یہ اعتراض ہے اے جدو قرآن پڑھیا جائے ادو خاموشی نہ سننا چاہیے ادو جی امام جدو قرات کر رہا ہوئے ادو پیچھے سورۃ فاتحہ بھی نہیں پڑھنی چاہیے تو جدو امام فجر دی جماعت کرا رہے ہیں جدو پیچھے سنتا پڑھیاں جا رہی ہیں ادو ہی حکم کتنے جاندہ ہے نہیں سمجھ لگی یہ مرضی دی گلاں نے نا دراصل بات ہے کہ فجر دیا سنتا اگر جماعت تو پہلے پہنچی ہو
ادا کرو. اگر جماعت دا ٹائم ہو گیا ہے فوری جماعت نال مل جاؤ, نماز جماعت نال ادا کر کے سنتا بعد وچ ادا کرو. دلیل یہ صحیح روایت موجود ہے, میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر دی نماز پڑھائی, آقا نے سلام پھیریا, ایک بندے نے دوبارہ کھڑے ہو کے نماز شروع کر دی تھی. آپ نے انہوں بلایا, آپ نے فرمایا بھائی اسی فجر دی نماز ادا کر چکے ہاں تے تو ہن کی پڑھن لگ پے. کہندے آقا جی میری پہلیاں سنتا رہ گئی سندیاں. یہ میرے آقا نے خاموشی اختیار فرمائی. اینوں کہندے حدیث تقریری کہ نبی پاک دی موجودگی دے اندر کسی صحابی نے کوئی کم کیتا ہے, آقا نے اس کام نو پسند کیتا ہے, لائک کیتا, نبی نے روکیا نہیں, منع نہیں کیتا, انہوں حدیث تقریری کہندے نے. یہ بھی نبی پاک دی حدیث بن جائے گی, یہ نبی پاک دا فرمان بن جائے گا, یہ بھی نبی پاک دی پسند بن جائے گی. صحابی رسول نے نبی پاک دی موجودگی دے اندر فجر دی سنتا جماعت تو بعد پڑھیاں نے, لہذا میرے واسطے بہترین, میرے دوڑے واسطے آسانی ہے, اگر پہلے آئے ہو تو پہلے پڑھو, اگر جماعت دا ٹائم پہلے جماعت نہ نماز پڑھو, بعد میں سنتا ادا کرو. اللہ ہماری توفیق دے دے. نہیں انشاءاللہ پھر کر دیسی جی, تو میں اگلی باری آنا ہے نا انشاءاللہ وہ تو پھر وہ سناواں گے. بھائی عبدالسلام کہتے ہیں کہ ماں باپ دی سیرت سنا دیو, ماں پیو دی سیرت سنا دیو. نویں سرے تقریر شروع کر دیں. ہاں ویلو جانتے تم آزمائش پان لگے نے. میں نہیں چاہتا کہ تہاڈا گھنٹہ اور ضائع کریں, لیکن عبدالسلام صاحب کہتے ہیں جی ماں پیو دی سیرت سناؤ. لوڑ میں شروع کرن لگا, تسی ہن تیار ہو جاؤ. چلو انج کر لینے آ, ماں باپ دی پوری جڑی سیرت ہے نا وہ میں شعراں چ سنائی ہے, تسی وہ شعر سن لو, سیرت بھی سمجھ آ جائے گی, حدیثاں بھی سمجھ آ جان گیاں. اے پوری تقریر سمجھے آ جائے. توجہ کرنا, ماں باپ نے جنت دوویں. نوجوانوں واسطے پیغام دین لگا, بالخصوص نوجوانوں واسطے. ماں باپ نے جنت دوویں پاک نبی فرما گئے. ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے. خدمت کیتی جنہیں جنتوں پا گئے. ماں باپ نے جنت دوویں پاک نبی فرما گئے. حدیث دا ترجمہ کر لگا کہ ماں باپ نے تیری جنت دوزخ. نوجوانہ ماں باپ نے تیری جنت دوزخ وچ حدیث صداواں آئیاں. باپ جنت دا ہے دروازہ آئیاں وچ حدیث گوائیاں. تاج سنہری جیڑی, تاج سنہری جیڑی سر تی سجا گئے. ماں باپ نے جنت دوویں پاک نبی فرما گئے. رب نے وچ قرآن دے دسیا, رب نے وچ قرآن دے دسیا اے پالن ہار مربی تیرے. رب نے وچ قرآن دے دسیا اے پالن ہار مربی تیرے. نعمت فضل کریمی بندیا کولن نعمت وڈی تیرے. ماں پیو راضی تے اللہ راضی. حدیث دا ترجمہ ہے ماں پیو راضی تے اللہ راضی اے پاک نبی فرما گئے. ماں باپ نے جنت دوویں پاک نبی فرما گئے. ترمذی دے حدیث دا ترجمہ کرا, جنت ماں دیا قدمہ تھلے کرتبہ ایسا پا نہیں سکدا. باپ جنت دا ہے دروازہ کو اس دا شان گھٹا نہیں سکدا. اے جنت ماں دیا قدمہ تھلے کرتبہ ایسا پا نہیں سکدا. باپ جنت دا ہے دروازہ کو اس دا شان گھٹا نہیں سکدا. پال کی انگوری جیڑی, پال کی انگوری جیڑی پودے نہیں لگا گئے. ماں باپ نے جنت دوویں پاک نبی فرما گئے. نوجوان اے مال خزانہ ہاتھ وچ آیا ہوگی پٹھی تو رج تیری. بڑھا باپ منجی تے ڈگا جنوں ڈاڈی لوڑ اج تیری. اے مال خزانہ ہاتھ وچ آیا ہوگی پٹھی تو رج تیری. بڑھا باپ منجی
تے ڈگا جنوں ڈاڈی لوڑ اج تیری خون پسینہ جیڑی باپ نو باپ جانیا کر کمبی نہ جانیا کر خون پسینہ جیڑی تیرے لئی بہا گئے ماں باپ نے جنت دویں اے پاک نبی فرما گئے کرنا کیے وچی دیا نال وفا کر لے مرن تو بعد دعا کر لے سونیا جی دیا نال وفا کر لے مرن تو بعد دعا کر لے کر دے رحم دعا دے اللہ درور ارد صدا کر لے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ در ترجمہ پیش کرا کہ جی دیا نال وفا کر لے مرن تو بعد دعا کر لے کر دے رحم دعا دے اللہ درور ارد صدا کر لے ایتی ہی طاہر گل مقدم کا گئے ماں باپ نے جنت دویں پاک نبی فرما گئے خدمت کی تھی جنہیں عزت پا گئے خدمت کی تھی جنہیں جنت پا گئے ماں باپ نے جنت دویں اے پاک نبی فرما گئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آئے کے اعلان سماعت فرما لو جامع مسجد اسماعیل اہل حدیث محلہ ابو بکر پارک خیالی گجرانوالہ دے اندر 8 دسمبر دا خطبہ جمعۃ المبارک ماشاءاللہ محترم جناب مولانا عطاء اللہ مدری صاحب افسائی وال یہ میرے بڑے ہی پیارے شگرد نے انتہائی لاڈلے شگرد نے اللہ دی رحمت دے نال ویسے انہاں دا انداز بیان حضرت علامہ حضرت مولانا ناصر مدری صاحب والا ہے انشاءاللہ حضرت مولانا حافظ قاری عطاء اللہ مدری صاحب انشاءاللہ اگلا جمعہ جامع مسجد اسماعیل اہل حدیث محلہ ابو بکر پارک خیالی گجرانوالہ انشاءاللہ ارشاد فرمان گے سب ساتھی جمعہ سنیا دے اور اپنے قلوب و اذہان نو قرآن و سنت دیاں زیا پاشیاں نال منور کریا دے تے ساڑھے جیسے فقیرہ واسطے دعا کریا دے والسلام مع الاحترام ہے کی آج دا پروگرام ایک مکی چینل ہے وہ سبسکرائب کریا دے اتھو تو لب جائے گا مل جائے گا جو سننا دل کرے نا بلکہ سنیا دے یہ میرا پیغام اگے بھی پہنچا دیا دے تہاڈی وجہ تو کوئی ایک بھی نمازی بن گیا نا انشاءاللہ میرے آن دا بھی مول پہ جائے گا تو مینوں بھی اللہ برابر دا اجر عطا فرمائے گا انشاءاللہ میرا پیغام پہنچاؤ گے نا اللہ دی رحمت نال اور بولو دسو گے نا لوکاں نو میں کوئی لمبی چوڑی تقریر تا کیتی کوئی نہیں دی میں 3-4 چیزیں سمجھائیاں نے ایک تو میں چیز یہ دسی ہے کہ نمازاں دی پابندی کرن نال سکون برکت عزت چین ہاں جی راحت تے نماز چھوڑن دی وجہ تو بربادی ہے تباہی ہے بے چینی ہے بد امنی ہے ہاں جی ایک تو چیز میں یہ دسی ہے اور میں تے دلائل بھی پیش کر چکی ہاں اور دوسری گل یہ دسی ہے کہ نمازاں دی پابندی کرن دی وجہ تو بندے دا ایمان مضبوط ہوندا ہے نمازاں دی پابندی کرنا ایمان ہے تے نمازاں نوں چھڈنا اے بے ایمانی ہے اے بے دینی ہے تیسری گل میں یہ دسی ہے کہ نمازاں دی پابندی کرن والا بندہ ایمان تے مردا ہے اور بے نماز بے ایمان ہو کے مردا ہے نمازی دی قبر ٹھنڈی ہوندی ہے تے بے نماز دی قبر وہ تنگ ہو جاندی ہے تے نمازی بندہ قیامت والے دن سرخ روح ہوئے گا سوالہ دا صحیح جواب دے پائے گا ہاں جی بے نماز بندہ ایتھے پہلے جرا ضروری کوشچن ضروری سوال ادھے جی پھنسیا رہ جائے گا تے بے نماز بندہ اے اللہ دے دشمن نال ہونا ہے نبی دے دشمن نال ہوئے گا تے نمازی بندہ نبی نال ہوئے گا تے صحابہ نال ہوئے گا اج آئی میرا پیغام ہے اج دے پروگرام مکی چینل تو لے لیا جے سبسکرائب کر کے سنو تے کہ سناؤ اللہ میرا توڑا بھلا فرمائے والسلام مع الاحترام خصوصی دعا کرو جنہاں تعاون کیتا ہر دفعہ کر دیں جنہاں نے چاول پکائے نے جی جنہاں نے چاول پکائے نے انہاں واسطے خصوصی دعا کرو والدہ فوت ہو گئے نا واسطے دعا کرو جنہوں نے اچھا تعاون کیتا ہے جنہوں نے تعاون فرمایا ہے آج دے پروگرام واسطے کھانا بنوایا ہے چاول تواڈے واسطے ریفریشمنٹ دا انتظام کیتا ہے انہاں واسطے بھی دعا کرو اللہ پاک انہاں دی محبت نو قبول فرمائے محترم عبدالسلام صاحب دی امی جان فوت ہو چکے نے اللہ مغفرت فرمائے میری امی بھی فوت ہوئی اللہ تعالیٰ نے بھی معاف فرما دے تے میرے جیسے نکمے نو کم علم نو کم عمل نو اللہ انہوں نے صدقہ جاریہ بنا دے میری تواڈی اللہ اے حاضری قبول فرمائے بلکہ میری حاضری تواڈی تشریف آوری اللہ قبول فرما کے تے نجات دا ذریعہ تے سبب بنا دے الحمدللہ رب العالمین
اعلان سماعت پہلے بھی اعلان سماعت فرما چکے ہو انشاءاللہ اگلے منتھ اگلے مہینے پہلا جرا 5 جنوری انشاءاللہ بعد نماز مغرب اسی مسجد کے اندر اللہ دی توفیق نال فضیلت الشیخ استاد العلماء استاد الحدیث حضرت مولانا حافظ محمد مالک بھنڈر صاحب حفظہ اللہ سبحانہ و تعالی انشاءاللہ وہ درس قرآن ارشاد فرمان گے پہنچو گے انشاءاللہ وعدہ کرو میرے نال وعدہ کرو ہیں ہاں کھانے کا انتظام ہونا ہے تنہوں میں جی دس ایڈوانس اسی جانا اللہ دی رحمت نال مولانا شیخ محمد مالک بھنڈر صاحب انشاءاللہ اللہ دی توفیق نال 5 جنوری بروز جمعہ بعد نماز مغرب ایتھے انشاءاللہ درس قرآن ارشاد فرمان گے اللہ نے نوجوانوں دی محنت نو قبول فرمائے جی ہاں خواتین واسطے بھی انتظام ہوتا ہے ماما بہنہ بیٹیاں کے گزارش کراں گا وہ بھی ضرور تشریف لے آنا اور اپنے حلقہ احباب دے اندر نا اپنی سہیلیاں نو بھی دعوت دے آ جے انہوں نے بھی نال لے کے آیا جے اللہ پاک عمل دی توفیق دے دے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار میرے اللہ ساڈے حال تے رحم فرما میرے مالک ساری دنیا بھی بہتر کر دے اللہ آخرت بھی بہتر فرما اللہ سانو محسوس ہوتا تو ساڑے تے ناراض ہے اللہ تو راضی ہو جا اللہ اپنے بندے تے راضی ہو جا اللہ اپنے غصے کو محفوظ فرما الہی اپنی ناراضگی کو محفوظ فرما اللہ اپنی رحمت دے نال سانو اپنے غصے کو بچا کے رکھنا اللہ زندگی شان والی دینا تے موت ایمان والی دینا اللہ زندگی شان والی دینا تے موت ایمان والی دینا میرے اللہ ساڑے بچیاں نو نمازی بنا دے اللہ گھر اندر نمازیہ دا ماحول پیدا کر دے اللہ ساڑے دل اندر نیکی دی محبت پیدا کر دے نماز دی محبت پیدا کر دے اللہ گناہ دے بارے نفرت پیدا کر دے اللہ میرے نوجوانہ دی تنہائی پاک کر دے اللہ خلوت پاک فرما اللہ جنہیں کل بیٹیاں عزت دی حفاظت فرما غیرت حیا ایمان دی حفاظت فرما اللہ بیٹیاں دے مقدر اور نصیب اچھے بنا دے میرے اللہ جنہیں دے ماں باپ دنیا تو جا چکے نے اللہ معاف فرما کے جنت دا مہمان بنا اللہ جنہ دے والد محترم یا والدہ محترمہ دنیا تو جا چکے اللہ تو معاف فرما جنہ دے عزیز رشتہ دار ایمان دی حالت اندر فوت ہوئے اللہ تو معاف فرما